بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے زمین کی کہ زمین کب روتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ کہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس انسان کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کر دیا جاتا ہے، وہ گناہ کون سا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا کی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جب وہ ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور ان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی اور غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب کسی کا ناحق خون بہایا جاتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے کہ اے الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل لوں، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ صبر کرو، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زار و قطار روتی ہوئی کہتی ہے کہ الہی مجھے اجازت دے تو میں اسے نگل لوں۔ آواز آتی ہے تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے، بے ایمان فعل ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب الہی، آیات قرآنی اور حدیث نبوی کا پاس نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت کا کوئی خوف نہ ہو اور وہ نہایت ہی بے غیرت ہو اور اس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا مجرم ہے۔ قرآن کریم میں زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ بدکاری کے پاس مت جاؤ، بے شک وہ بہت بڑا گناہ اور بہت بری راہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبیہ اور دوسرے مقاصد کی بنا پر بھی کبیہ تر ہے، افراد کی روحانی پاکیزگی کے مخالف ہے، روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی لحاظ سے نفرت کے قابل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت کسی کو اس قوم میں داخل کر دے جو اس قوم میں سے نہ ہو، یعنی زنا کرائے اور اس سے اولاد ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط کا شکار ہو جائے گا، اور جس قوم میں سود ظاہر ہوگا وہ روم میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، زانی کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والے کو ایذا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، یعنی 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا،
اس لیے اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، عذاب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ یہ ایماندار ہو، ورنہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں اور ان سے آگ کے شعلے اور سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ اس طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا، تکبر کرنے والا فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اس کا نام زاویہ ہے۔ اس میں سے ایک حصہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ حصے اس سے جل جائیں۔ کسی انسان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام انسانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قاتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی، فتنہ اور فساد اور کسی کا ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے ان کو اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔